إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أفضل الذكر لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن و ملک بشر بھی تسبیح خواہ تیرے چڑیاں چہک چہک کر لیتی ہیں نام تیرا پروردگار عالم
تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جو سب سے بڑا ہے، جس کا ذکر سب سے بڑا ہے، جو تعریفوں والا ہے، جس کی تعریف شجر حجر، جن و ملک، بشر، حیوانات، ساری چیزیں کرتی ہیں۔ ہر شے اپنی اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہ سمجھیں۔ چڑیاں بھی چہکتی ہیں صبح میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس بات کی غمازی اور دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کر رہی ہیں۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لاکھوں کہا کروڑہ درود و سلام نازل ہو، جو سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف، حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک 1 سے 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ تک توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث بخاری کے حوالے سے ابھی پڑھی گئی، جس کی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، جلیل القدر صحابی، دنیا جانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی پیارے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، پڑھنے کے اعتبار سے وہ زبان پر بہت ہلکے، بہت لطیف اور باریک ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہوں گے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات اس کی حمد کے ساتھ، اور پاک ہے اس کی ذات جو عظمت والی ہے، سب سے بلند والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ذکر الہی کے تعلق سے بہت ساری آیات ہر پارے کے اندر آپ کو ملیں گی، جس میں بار بار ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
اور کہیں کہا اللہ نے کہ اللہ کا ذکر صبح اور شام کرو، صبح میں بھی کرو اور شام میں بھی کرو، دن میں بھی کرو اور رات میں بھی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو چاہے وہ دن کے اجالے میں کرو یا رات کی تاریکی میں کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اتنا باریک بھی ہے، اس کی نگاہ سے بچ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفجر سے چند آیتیں جو 30ویں پارے کی سورہ ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور سورۃ الفجر میں ایک تو فجر کی قسم کھائی ہے، یہ کسی خطبے میں غالباً میں بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ اس سے بعد والی جو آیت ہے آج کا موضوع سخن اسی آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کے وقت کی قسم کھائی، اور اس سے کوئی خاص فجر کی نماز مراد نہیں ہے بلکہ عام ہر نماز فجر کی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم کھائی 10 راتوں کی۔ تمام محققین کا، محدثین کا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد جس کی اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے وہ عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ عربی تاریخ سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، لاولد ہیں، یا تو ہندی کے مہینوں کو جانتے ہیں یا انگریزی مہینوں کو جانتے ہیں۔ اتنے مسلیان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نماز کے بعد خطبہ جمعہ کے بعد یہ کہوں کہ عربی مہینوں کے نام بتاؤ تو اللہ ماشاءاللہ، یا میں یہ پوچھنے لگوں کہ عربی کی آج کتنی تاریخ ہے، انگریزی کے ہر آدمی بتا دے گا مولانا آج اتنی تاریخ ہے امام صاحب، لیکن میں یہ کہوں عربی کی آج اور کون سا مہینہ ہے عربی کا جس میں ہم چل رہے ہیں، نہیں بتا پائیں گے ہم۔ یہ دین سے ہماری دوری کا سبب ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن دین سے کوسوں دور ہیں، اور دین سے دوری کا سبب ہی ہماری ذلت اور پستی کا سبب بن گیا۔ رمضان گیا، نمازیں گئیں، قرآن کی تلاوت گئی، ذکر و اذکار گیا، تسبیح و تحلیل گئی، شوال آیا، رمضان کے بعد شوال المکرم، اور اس کے بعد ذی قعدہ آیا جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں اس وقت، اور 4 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا جس کے لیے ہم بہت شدت سے منتظر ہیں، جس میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور عالم اسلام کے تمام مسلمان قربانیاں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے پیغمبر کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اے عالمین کے رب سب تیرے لیے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر آیا؟ نماز کا، بعد میں قربانی ہے، نذر و نیاز ہے،
نماز ایک ٹائم کی مسلمان نہیں پڑھتا، لیکن قربانی کرنے کے لیے ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ میں اپنی تجوریوں کے منہ کھول دوں اور بڑی سے بڑی قربانی دوں۔ دینا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ذرا دونوں آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں گہرائی کی نگاہ سے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز پہلے قربانی بعد میں۔ جتنا جذبہ قربانی کا ہمارے دلوں میں ہے مسلمانوں کے، اس سے زیادہ جذبہ، زیادہ محبت، زیادہ لگاؤ نماز سے ہونا چاہیے نا۔ اور جب ہم نماز کے محافظ و نگراں بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، تو توحید پرست بن جائیں گے، موحد بن جائیں گے، ہمارے اندر تقوی آ جائے گا، اور پھر ہماری نذر و نیاز، قربانی، سب کچھ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اور اگر ہم تارک الصلاۃ رہے، نماز نہیں پڑھی ہم نے، صرف نام کے مسلمان رہے، گوشت کھانے کے مسلمان رہے، تو ہماری قربانی، ہماری نذر و نیاز، یہ سب بیکار ہے۔ جاؤ خلاص، دنیا کے کسی عالم سے فتویٰ پوچھ لو جا کر کہ بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ کر کتنا بڑا عمل کرے گا تو؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، پلٹ آؤ۔ اب بھی گناہ ہو گئے ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آ جاؤ اب بھی۔ اللہ کہتا ہے میرے دربار میں رجوع کرو، میری طرف توبہ استغفار کرو، رو گڑگڑاؤ، واتقوا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ڈرو اس سے۔ جب ڈرے گا تبھی تو اپنے گناہ کی معافی مانگے گا۔ نماز چھوٹ گئی ہے، نماز چھوٹنے کا احساس اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے صحابہ کی ایک وقت کی نماز اگر چھوٹتی تھی تو راتوں کو روتے تھے، اللہ اکبر، اور بلا عذر ہماری طرح نہیں چھوٹتی تھی، بلا عذر شرعی نہیں چھوٹتی تھی، شرعی عذر ہوتا تھا، اس کے باوجود روتے تھے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اسی چیز کو اللہ نے کہا منیبین الیہ، اس کے دربار میں رجوع کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور اللہ نے یہ میسج دے دیا ہمیں، خبردار مشرک مت بنو۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اگر نماز پڑھو گے تو مومن ہو، مسلمان ہو، نماز نہیں پڑھو گے خلاص، جاؤ جہنم میں۔ مشرک ہو، اللہ کہہ رہا ہے مشرک ہو، میں نہیں کہہ رہا، مشرک ہو، اور مشرک کہاں جائے گا بتاؤ؟ مشرک پر جنت حرام ہے۔ جنت تو پرہیزگاروں کے لیے بنی ہے بھائی، متقیوں کے لیے بنی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنی ہے، عابدوں کے لیے بنی ہے، زاہدوں کے لیے بنی ہے، اور جہنم بے نمازیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، دغا بازوں کے لیے، فریب کاروں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، زکوٰۃ کو تاوان اور ڈنڈ سمجھنے والوں کے لیے جہنم تیار کی گئی۔ اور اللہ کا یہ کلام اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہے کہ ایک ایک بات کو ایسی وضاحت کے ساتھ صاف صاف طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ جہاں اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں مومنین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وہیں پر اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے، کافرین اور مشرکین کے لیے جہنم کی وعیدیں بھی سنائی، تاکہ انسان ڈر جائے۔ صرف ایک ہی پہلو پر نگاہ مت رکھو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو اللہ کا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
عشر کہتے ہیں عربی میں 10 کو، اور لیل کی جمع لیال یعنی راتیں، تو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، اس میں دن بھی شامل ہے۔ رات چونکہ پہلے آتی ہے عربی میں، دن بعد میں آتا ہے، جیسے آج 26 تاریخ ہے ذی القعدہ کی، تو اب 27 تاریخ جو شروع ہوگی مغرب کے ٹائم سے، تو پہلے رات شروع ہوگی نا، بعد میں دن آئے گا، تو اس رات کے ساتھ دن بھی شامل ہے 24 گھنٹے میں۔ دن اور رات کی 10 راتوں کی 10 دن کی اللہ نے قسم کھائی، اور وہ 10 دن اور 10 رات ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اب سنو، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جب شروع ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تکبیرات پڑھو۔ صحابہ کا معمول تھا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جب شروع ہوتی تھی تو وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد ضرور 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ، اور چلتے پھرتے بھی ماشاءاللہ۔ وہ تو ان کی عادت ایسی تھی کہ بغیر کام کاج کے بازار جاتے، صرف اس نیت کو لے کر کے کہ گھر سے نکلتے بازار تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور مسلمان ملتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب ملتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر۔ ذکر، یہ زبان ذکر میں بھی مشغول ہے اور سلام کے کرنے اور جواب دینے میں بھی مشغول، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 کلمے ہیں اس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام کرنے والے کے نام اعمال میں بھی 30 نیکیاں لکھ گئیں، اور جواب دینے والے کے بھی نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ گئیں، سبحان اللہ۔ فری کی نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو صحابہ کا یہ عمل تھا، ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی، صرف جبکہ بازار کو وہ جانتے تھے کہ بازار دنیا میں سب سے بدتر جگہ ہے، سب سے بری جگہ ہے، وہ شیطان کی آماجگاہ ہے، لیکن بازار اور میلے اس لیے لگتے ہیں کہ ضروریات کی وہاں سے چیزیں خرید جائیں، وہاں نمائش کے طور پر سیر و تفریح کے لیے نہ جایا جائے۔ ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پر سیر و تفریح کریں گے، نمائش کریں گے، بلکہ ضروریات کی چیزیں لینے جاؤ اور مسلمان ملے راستے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فری کی نیکیاں، اور کام بھی ہو گیا، اپنے چلے آئے۔ بہت جلدی وہاں سے بازار سے نکلنے کی بہت جلدی کوشش کیا کرو کہ جلدی سے جلدی سامان خرید کر بازار سے باہر نکلا جائے۔ اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے کہ وہاں کوئی بھی عبادت اللہ کی بازار کی باؤنڈری میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شیطان کی آماجگاہ ہے، وہاں ناچ گانا شور گل تمام فتنہ و فساد آپ دیکھتے ہیں۔ میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول فداء ابی و امی، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے اچھی جگہ، سب سے بہتر جگہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں تو بری لگتی ہے نا، بری لگتی ہے۔ بازار اور میلے بہت اچھے لگتے ہیں، مسلمان اسی میں ہی تباہ اور برباد ہے۔ ایمان صاف ہو گیا ہے مسلمان کا، لہو و لعب میں، ناچ گانے میں، اور رنڈی بازی میں، اوباش عکاری میں، تمام انہی باتوں میں بس مسلمان، اور اسی لیے ذلیل و خوار ہے۔ بازار میں چلا جائے تو بس سوچتا ہے بازار ہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، دنیا میں سب سے بری جگہ، سب سے بدتر جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بازار اور میلہ۔ بات چونکہ بازار اور میلے کی نہیں، لیکن آ گیا صحابہ کا وہ عمل زبان پر، اس لیے بات بتانا پڑی آپ کو کہ صحابہ کی زندگی کیا زندگی تھی، اللہ اکبر۔ ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں۔ تو یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جب شروع ہو تو ہم 10 تاریخ تک، چونکہ 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے،
اور پھر ایام معدودات، یعنی اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، 10 کے بعد میں 11، 12 اور 13 تاریخ جب تک ہم قربانی کرتے ہیں، گویا کہ 13 دن تک ہم کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ایک معمول ہے، اور غالباً علماء بتاتے بھی نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں عید کی صبح سے تکبیرات شروع کرو اور ایام تشریق یعنی 13ویں تاریخ تک پڑھتے رہو۔ تو ان 4 دنوں میں بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لگاؤ نہیں، بہت زیادہ ہم دور جا چکے۔ یہ جائے کہ ہم 13 دن تک کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہم دکان پر، اپنے مکان پر، کھیت میں، کھلیان میں یا راستے میں نہیں پڑھ سکتے تو اگر نمازی ہیں تو کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 2-4 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ لیکن نماز کی جب توفیق نہیں ہے تو ہم تکبیرات کیا پڑھیں گے بھائی؟ اچھا، اس کی فضیلت عشر ذی الحجہ کی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ عشر ذی الحجہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان ایام میں اللہ کے نزدیک جو بھی عمل کیا جاتا ہے، جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اتنا محبوب عمل اور دنوں میں اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی، لیکن ہاں وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں گیا، اپنی جان اور مال دونوں قربان کر کے کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت۔ اور پھر اللہ کے نبی اس عشرے میں 10 دن روزہ رکھتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں اس کا بھی وہ ہے شمار، ترمذی شریف، سنن ابن ترمذی شریف۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک 10 مسلسل کانٹینیو روزے رکھتے تھے، اللہ اکبر، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے آپ۔ اب ہر مہینے کے 3 روزے کیسے رکھتے تھے؟ یا تو آپ پہلی، دوسری، تیسری کا رکھتے تھے، یا 13ویں، 14ویں، 15ویں کا رکھتے تھے، یا 27ویں، 28ویں، 29ویں کا۔ ہر مہینے کے 3 روزے ضرور رکھتے تھے، اور خاص طور سے آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیر کے دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیشہ پیر کے دن پوری حیات میں روزہ رکھا، اللہ اکبر۔ اور جمعرات کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ ہفتے بھر کے اعمال جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں، کس بندے نے کیا عمل کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، اس کا سارا شجرہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے پورے ہفتے بھر کا جمعرات کے دن۔ اس لیے جمعرات کا روزہ رکھو تاکہ ہم روزے کی حالت میں ہوں اور فرشتے ہماری انٹری کریں، اللہ اکبر، تو ہماری انٹری روزے کی حالت میں، ہم صائم ہوں، روزے دار ہوں، اور اللہ کے یہاں ہمارا جب اندراج ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم روزے سے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، زیادہ ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو اللہ کا۔ ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد آیا، بس 2-3 منٹ لوں گا آپ کے۔ رات کے وقت میں یہ مجاہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث، جنہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند احمد، بڑی جامع حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل ائمہ 4 میں سے 4 جو امام ہوئے ان میں سے ایک ہیں، اور ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، ملاقات کی 100 مرتبہ اپنی لائف میں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے نیک انسان ہوں گے، اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں پہنچے، دور دراز کا سفر کر کے، ایک مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ بات چیت کر رہے تھے، اجنبی تھے چونکہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام،
میں رات میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں مسجد میں. تو ایک آدمی, کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, بولے نہیں نہیں یہاں ٹھہرنے کی یہ کوئی اجازت نہیں ہے, آپ جائیے. انہوں نے بڑی معذرت پیش کی لیکن وہ آدمی نہیں مانا. ایک آدمی برابر میں کھڑا ہوا تھا, اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور وہ بھی بڑا متقی پرہیزگار آدمی تھا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ مہمان ہیں, آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیں, میں آپ کو رات کو اپنا مہمان ٹھہراؤں گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابھی تعارف نہیں ہو رہا ہے, ایک اجنبی آدمی, گھر پر چلے گئے کیونکہ اب آپ مہمان کی حیثیت سے تھے, اور وہ آدمی نانوائی تھا, روٹی اور کھانا بنانے والا. اس نے مہمان کی غرض سے کھانا بنانا شروع کیا. روٹیاں جب بنانا شروع کی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, روٹیاں بھی بن رہی ہیں, استغفر اللہ زبان پر جاری ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے, بڑا خدا رسیدہ آدمی ہے, بڑا تقوی و طہارت والا آدمی ہے. قریب گئے, حالانکہ سمجھ رہے ہیں چونکہ وقت کے عالم ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جا کر کہتے ہیں میرے بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, توبہ استغفار کر رہا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. استغفر اللہ, اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں, جو بھی مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا, رب اغفر لی, میرے رب تو مجھے معاف کر دے. یہ زبان پر کلمہ جاری ہے, روٹیاں بن رہی ہیں, سالن بن رہا ہے. تو کہا اچھا تم تو بڑے خوش نصیب ہو. تو کہا کہ میں اس کلمے سے اتنا مطمئن ہوں, اتنا مطمئن ہوں, اور اللہ نے مجھے عزت سے, دولت سے, ہر چیز سے, اولاد سے, ہر چیز سے نوازا ہے. جب سے میں نے اس کلمے کا ورد کیا ہے اللہ نے میرے تمام غموں کو دور کر دیا ہے, پریشانیوں کو دور کر دیا ہے, اور ہر چیز سے مجھے اللہ نے نواز دیا ہے, اہل و مال کر دیا ہے, اور میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے. لیکن ایک تمنا میری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, وہ باقی ہے. کہا وہ کیا؟ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں ہوتی. اللہ اکبر, میری تمنا ہے میرے رب مجھے اس کلمے کے ورد کے ذریعے تو اپنے اذکار کے ذریعے سے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے, بس میری یہ آخری تمنا ہے. کہا خوش ہو جاؤ, امام احمد بن حنبل تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے. یہی امام احمد بن حنبل ہے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے, تم کامیاب ہو جاؤ, سکسیسفل ہو جاؤ. اللہ تمہیں دولت سے, مال سے, اور ہر چیز سے, عزت سے, ہر چیز سے نواز دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ مِدْرَارًا. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ کو یاد کرو گے, توبہ استغفار کرو گے, تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے مدد کروں گا, اور آسمان سے موسلا دھار پانی برساؤں گا. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہم نے بیان کی ہے, پہلے اس وائز کو, اس کے بعد ہمارے ان سامعین اور سامعات کو اللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.